شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید نے ابن زیاد کو حکم بھیجا کہ اسیران کربلا کو میرے پاس دمشق بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر اور طارق کی سربراہی میں کربلا کے قیدیوں کو یزید کی طرف روانہ کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ بھلجھلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا۔ اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا، چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام ابراہیم کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سائے دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ۔ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑا آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر پڑا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں، حسین کی سکینہ رہ گئی ہیں کہیں۔ شاید جہاں قافلہ رکا تھا، اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں۔ جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ کون ہیں آپ احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ۔ حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہو گئیں۔ سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑیں، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ وہاں شادیانے
اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کی سماع میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان اور لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں۔ نعوذ باللہ، لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی ایک بازار میں، قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھیں، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجیں، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا، چادریں اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بیچ دی گئیں۔ سیدہ زینب جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا، اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آ جا خاتون، کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، میں نے ایک زمانہ میں مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے، وہ مار دیے گئے اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں؟ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دیں کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں سیدہ تو وصال فرما گئی تھی، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حسن شہید ہو گئے ہیں، اب میری یہ التجا ہے کہ دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ یہ قافلہ جب دربار یزید پہنچا تو وہاں بہت سے دلخراش واقعات پیش آئے۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ اور شہداء کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا
کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں اور واپس دے دے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کھڑی ہیں ایک شامی دربار میں۔ اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی وقت یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگیں کہ پھوپھی جان، کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ نہ ان کی جرت ہے اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکیں۔ یزید طیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون، کہ جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر و روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، وہ واپس کر دو، ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زادِ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس ہی رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہمارے اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھا، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں، جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی، مدینہ میں قیامت آ گئی، کہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور وصال فرما گئے تھے، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدہ آقا کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ، امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا،
اور آقا کے دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے لے کر امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا اور پھر امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے۔ اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا اور میرا تو سارا گھرانہ لٹ گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت میں زندہ رکھے اور ہماری موت اور آخرت بھی اہل بیت کے ساتھ ہی ہو۔